میرے محترم دوستو، آج کا یہ پروگرام اس ہستی کے بارے میں ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کسی کام کی وجہ سے کہیں جا رہے تھے، تو تھوڑا سا راستہ بھی طے ہوا تھا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چلنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو دردہ، تم اس شخص کے آگے چل رہے ہو کہ قیامت تک اب نبیوں کے بعد اس سے زیادہ افضل کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، آج اس ہستی کی شان بیان کرنے کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی زمانے کو ادا صدیق اکبر کی، ہم ان کی مدح گوئی داخل سنت نہ کیوں سمجھے، نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی، کلام اللہ میں ہے تذکرہ ان کی محامد کا، پھر زمانے سے بیان ہو شان کیا صدیق اکبر کی، نجابت میں شرافت میں رفاقت میں سخاوت میں ہوئی شہرت یہ کس کی، جا بجا صدیق اکبر کی، زمین پر دھوم ہے ان کی، فلک پر ان کے چرچے ہیں، زمین و آسماں پر ہے ثنا صدیق اکبر کی، جو ان کا ہے رسول اللہ، جو ان کا ہے رسول اللہ، اس کے ہیں خدا اس کا، ولایت کا وسیلہ ہے بلا صدیق اکبر کی، وہ خود ایک صدق تھے، وہ خود ایک صدق تھے، اگر کوئی اس راز کو جانے، وہ خود ایک صدق تھے، کوئی اگر اس راز کو جانے، صداقت ہی صداقت تھی صدا صدیق اکبر کی، صداقت ہی صداقت تھی صدا صدیق اکبر کی۔ اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں استاد محترم، مناظر ختم نبوت، مفکر ختم نبوت جناب حضرت مولانا مفتی محمد رضوان عزیز صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو میں ان سے ملتمس ہوں کہ اپنے آئے ہوئے ان مہمانوں کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اور حیثیت کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد رضوان عزیز صاحب دامت برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی جعل الحق یعلو ولا یعلی، والصلاة والسلام علی من قال لا نبی بعدی ولا رسول، وعلی آلہ وصحبہ الذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الجزاء۔ قال اللہ تبارک و تعالی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین اعظام، آج 22 جمادی الثانی اسلام کے جنگ کے ساتھ اس امت مسلمہ کی گنتی شروع ہوتی ہے، یعنی اگر امت مسلمہ کے محل سے تعبیر کیا جائے تو اس امت مسلمہ کے محل کی پہلی اینٹ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک تذکرے اور حوالے کے سلسلے سے ہم سب حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ حضرت آپ آگے آ جائیں، آگے سیٹ لیں، مولانا مفتی بیت اللہ سے۔
تو یہ ہم نے کوشش کی، یہ ہمارا ایک عزم بھی ہے اور یہ ارادہ ہے کہ باقاعدہ آئندہ سے بھی ہمارے پروگرام اپنے وقت پہ شروع ہوں اور اپنے وقت پہ ختم ہوں، تاکہ ہمارا ملازم طبقہ یا مزدور طبقہ وہ وقت کی پابندی کے لحاظ سے شرکت کر سکے، اور ہم دین کی بات کرنے کے لیے کثرت مجمع کے محتاج نہیں ہیں۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک دفعہ دلی کی جامع مسجد میں بیان فرمایا، ہزاروں کا مجمع تھا۔ جب بیان سے فارغ ہوئے تو ان حضرات نے جب فارغ ہوئے تو ان میں سے ایک آدمی نے، جب مجمع ختم ہو گیا لوگ جا رہے تھے تو حضرت مسجد سے نکل رہے تھے تو ایک آدمی نے آ کر کہا کیا واز ختم ہو گیا ہے؟ تو حضرت لوگوں نے کہا کہ واز تو ختم ہو گیا۔ اس نے کہا میں تو بہت دور سے یہ واز سننے کے لیے آیا تھا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے دوبارہ اس کو سامنے بٹھایا اور سامنے بیٹھ کر دوبارہ مکمل پوری تقریر اس کو سنا۔ لوگوں نے، کسی نے کہا کہ حضرت کیا آپ نے ایک آدمی کے لیے ساری تقریر کی، ایک کے لیے ساری تقریر کی؟ تو حضرت نے فرمایا میں پہلے بھی اسی ایک کے لیے کر رہا تھا، دوبارہ بھی اسی ایک کے لیے۔ مجمع کے لیے بات نہیں ہے، جب بات اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، شریعت مطہرہ کے لیے ہے، تو ہمیں قلت و کثرت سے بے نیاز ہو کر جو صحیح بات ہے، کتاب و سنت کی دعوت ہے، پیغام ہے، وہ ہمیں ہر حال میں وقت کی پابندی کے لحاظ سے آپ حضرات تک انشاءاللہ ہم پہنچاتے رہیں گے، اور آپ حضرات سے بھی یہی امید رکھیں گے کہ آپ بھی پورے وقت کی پابندی کا لحاظ کرتے ہوئے وقت پہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ آج کا دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہماری گفتگو ہے، اس میں بنیادی بات یہ سمجھ لیں کیا اسلام میں شخصیات کی اہمیت کیا ہے، کسی بھی شخصیت کا اسلام میں مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، ہم میں اور دوسری ملتوں میں بنیادی فرق کیا ہے۔ یہودی اور عیسائی، ان دو ملتوں کے اندر ایک بنیادی خامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس عیب سے بچا دیا ہے۔ وہ خامی کیا ہے؟ یہودی ہمیشہ لٹریچر پسند تھے، کتابوں کو دیکھتے تھے، وہ حقائق اور دلائل اور کتابی علم کے ساتھ مشغول رہتے تھے، وہ کبھی رجال اللہ کی قدر نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے جرم میں یہ بات شامل تھی کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا۔ وہ کہتے تھے نبی کی حیثیت محض ایک میسنجر کی ہے، نبی کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ڈاک اللہ کی ہم تک پہنچائے اور وہ فارغ ہے، اس سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کی اپنی حیثیت کیا ہے۔ اور عیسائیوں کا المیہ یہ تھا کہ وہ شخصیت پرستی میں اتنا آگے چلے جاتے تھے کہ وہ شخصیت پرستی کی ان حدود تک پہنچ جاتے تھے کہ اللہ کی کتاب اور شریعت کو پس پشت ڈال دیتے تھے۔ امت مسلمہ یہ راہ اعتدال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے دین عطا فرمایا ہے یہ معتدل دین ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کا مطلب ہی یہی ہے۔ یہودی امت جلال ہے، ان کی شریعت میں جلالی احکامات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جمال ہے، اس میں جمالی احکامات ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اعتدال ہے، اس میں سارے احکامات اعتدال پر مبنی ہیں۔ ہم نہ کتاب اللہ کو چھوڑتے ہیں نہ رجال اللہ کو چھوڑتے ہیں، ہم دونوں کا دامن تھام کے رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات قیامت کو بیان فرمایا تھا، اس میں ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی تھی لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں ہے۔ فرمایا کہ تم پہلی امتوں کی پیروی کرو گے قدم بقدم، ذراع بذراع، جیسے بالشت بالشت کو پیچھے چلتا ہے اس طرح تم ان کے پیچھے چلو گے۔ وہ صحابہ نے پوچھا الیہود والنصارى یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کی پیروی کریں گے؟ فرمایا مت، اور میں کس کا کہہ رہا ہوں، تم انہی امتوں کے پیچھے چلو گے، انہی کے نقشے قدم پہ چلو گے۔ ان کا نقشے قدم اور ان ملتوں کا طریقہ واردات کیا تھا کہ یہودی ہمیشہ لٹریچر کے پیچھے بھاگتے تھے، کتابوں کے پیچھے بھاگتے تھے، اللہ کے نبیوں اور اولیاء اللہ کا دل دکھاتے تھے، ان کو ستاتے تھے، ان کی تکلیف کا ذریعہ بنتے تھے۔ اور عیسائی شخصیات کے پیچھے اتنا بھاگ جاتے تھے کہ وہ اللہ کے احکامات کو ہی پسے پش ڈال کر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ امت مسلمہ یہ وہ راہ اعتدال کی امت ہے۔
ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی اسی معتدل نظر سے دیکھتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بھی اسی معتدل نظر سے دیکھتے ہیں۔ نہ صحابہ کو ہم مقام الوہیت تک لے کر جاتے ہیں کہ انہیں خدا بنا دیں، نہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو سطح تک لے کر جاتے ہیں کہ شریعت کی حدود کو ہم کراس کر دیں۔ ہم اہل سنت والجماعت، اہل اسلام کا جو طریقہ کار ہے، ہم ہر ایک کو اس کی جگہ پہ رکھ کے اس کے مقام و مرتبہ پہ رکھتے ہیں، اور پھر جن ہستیوں کے بارے میں شریعت کا فیصلہ آ جائے ان ہستیوں کے بارے میں پھر ہم اپنی تنقید کی زبانیں بند کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ آپ بھی جو ماشاءاللہ باشعور لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے، عدالت میں کسی بھی کیس پر بحث اس دوران ہوتی ہے جب تک کیس زیر سماعت ہو، اور جب کیس زیر سماعت ہے تو وکلاء کو حق حاصل ہے وہ اس پر جتنی مرضی جرا کرے، تنقید کرے، جو مرضی گفتگو کرے۔ لیکن جیسے ہی عدالت کا فیصلہ آ جائے، سپریم کورٹ فیصلہ کر دے، ہائی کمان اپنا فیصلہ سنا دے، اس کے بعد کسی وکیل کو، کسی مدعی کو، کسی ملزم کو اس کیس پہ تنقید کا حق باقی نہیں رہتا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرات اہل بیت میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خاندان، یہ وہ دو طبقے ہیں امت مسلمہ کے اندر نہیں بلکہ نسل انسانی کے اندر، کہ سابقہ امتوں سے لے کر آج تک کسی بھی طبقے کے لیے ابھی تک محشر برپا نہیں ہوا۔ سب کا فیصلہ روز محشر کو ہوگا، کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے، کون نفع کے راستے پہ چلا، کون نقصان کے راستے پہ، کون گدھے پہ سوار تھا، کون گھوڑے پہ سوار تھا، یہ فیصلہ قیامت کو ہوگا۔ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مطہر اور پیغمبر کی جماعت، یہ دو طبقے ایسے ہیں جن کا فیصلہ اللہ نے دنیا میں سنا دیا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ جب ان کا فیصلہ ہو چکا تو اب پوری قیامت کی صبح تک نسل انسانی کے کسی فرد کو اس جماعت پہ انگلی اٹھانے کا حق باقی نہیں رہا۔ اللہ نے سب کا حق واپس سلب کر لیا، کیونکہ اب ان جماعت پہ تنقید، نبی کے صحابہ پہ تنقید، پیغمبر کے خاندان پہ تنقید، یہ در حقیقت خدائی فیصلے پہ تنقید ہے، یہ ان افراد پہ تنقید نہیں ہے۔ اب آئیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہستی ہے، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں۔ ان کا تعارف جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہمارے پیغمبر کا تعارف ان اتنا زیادہ ہو چکا تھا، اتنا زیادہ ان ملتوں کو بتلا دیا گیا تھا ہمارے پیغمبر کی علامات سے، صفات سے اور اس معاملات سے۔ ایک صحابی جب ملک شام میں گئے تو وہاں پر ایک آدمی نے جو راہب تھا، اس نے گفتگو کو سنا اور سن کر کہا کیا تم عرب ہو؟ کہا ہم عرب ہیں۔ کہا پھر ذرا میرے ساتھ آؤ، کیا تم قریش سے ہو؟ کہا میں قریش سے ہوں اور مکہ سے ہوں۔ اندر میں جا کر اس نے تصویروں سے کپڑے ہٹانے شروع کیے اور مختلف خانے بنے ہوئے ہیں، ڈبے بنے ہوئے ہیں، ایک آخری خانہ ہے اس کے اوپر بھی کپڑا پڑا ہے اور سامنے والے خانے پر بھی کپڑے پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے ایک جگہ سے کپڑا ہٹایا، کیسے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تصویر ہے۔ آگے جا کر کہا ایک تصویر سے کپڑا ہٹایا، کہا اس کو جانتے ہو؟ کہا حضرت نوح علیہ السلام ہے یہ۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ چلتے چلتے آخری 3-4 کپڑے چھوڑ کر اس نے بالکل آخر والے خانے سے کپڑا اٹھا دیا۔ اس نے کہا میں درمیان سے سارے دکھاتے ہوئے لا سکتا تھا، لیکن تیری میں کیفیت میں بے چین ہوں، میں پوچھوں تجھ سے کہ یہ جو آخری خانے میں ہمیں تصویر نظر آ رہی اسے جانتے ہو؟ اس نے فوراً کہا یہ تو ہمارے عرب کے اندر ایک نبی ہونے کا ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، یہ تو محمد ہے۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، اس نے کہا یہ تو محمد بن عبداللہ ہے، اور یہ تو وہ پہچان گیا کہ یہ تو وہی ہے۔ کہا اچھا یہ جو ان کے ساتھ نیچے قدم پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ عبداللہ کا، یہ قحافہ کا بیٹا عبداللہ ہے، جس کا اس وقت نام ابوبکر صدیق نہیں تھا۔ کہا یہ قحافہ کا بیٹا عبداللہ ہے، ہم تو اس کو بھی پہچانتے ہیں۔ اس نے کہا پھر کان کھول کر یہ بات سن لو، یہ اللہ کا سچا نبی ہے، ہم نے اس کا خاکہ اپنی کتاب میں بیان کی گئی صفات کو دے کر ہم نے تصویر بنائی تھی، اور ایسی منظر کشی کی صرف اللہ کے نبی کی نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے خلیفہ کو بھی اتنا جانتے تھے کہ ان کی بھی منظر کشی ساتھ کر کے رکھی ہوئی تھی کہ اس طرح کا شخص آئے گا وہ رسول اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ ابوبکر صدیق کا۔ پھر اس کے بعد ایک اور طرف بھی جائیے، جس حدیث کو ابن اساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ دمشق میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ ازد میں گئے، اور یہ ملک یمن کا ایک قبیلہ تھا، وہاں پر آباد تھا۔ وہاں جا کر ایک عیسائی راہب نے ان سے 4 سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہا تم قریشی ہو؟ کہا قریشی ہوں۔ کہا مکہ سے ہو؟ کہا مکہ سے ہوں۔ کہا کیا بنو مضر سے ہو؟ کہا ہاں میں بنو مضر سے ہوں۔ سوری بنو تمیم سے ہو؟ کہا ہاں میں بنو تمیم سے ہوں۔
کہا اچھا پھر ذرا اپنی قمیض ہٹاؤ، میں نے آپ کے پیٹ کو دیکھنا ہے، آپ کے پیٹ کی زیارت کرنی۔ اب کسی بھی باشعور آدمی سے مجمع میں کو کہے قمیض ہٹاؤ، کون اپنی قمیض ہٹاتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لہت و لعن کیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، میں قمیض کیوں ہٹاؤں؟ اس نے کہا میں تمہیں ایک بہت بڑی مبارک دینا چاہتا ہوں، خوشخبری دینا چاہتا ہوں، 4 علامتیں جو ہماری کتابوں میں پائی گئی ہیں وہ 3 تجھ میں موجود ہیں، چوتھی میں بھی دیکھ کر بتاؤں گا۔ آخر نہ ہوا، وہ کمرے میں لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قمیض کو ہٹایا، ہٹا کر دے کر کہنے لگا اے عبداللہ تجھے مبارک ہو، تو اللہ کے آخری نبی کا پہلا خلیفہ بننے والا ہے، تیرے پیٹ پر وہ سیاہ نشان جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے وہ تیرے اندر موجود ہے، ساری صفات تیرے اندر پائی جاتی ہیں، تو اللہ کے آخری نبی کا خلیفہ بنے۔ اب جس طرح ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کی آخری اینٹ ہے، رسول حضرت ابوبکر صدیق سلسلہ امت کی پہلی اینٹ ہے۔ امت پوری کی بنیاد ابوبکر کی اینٹ پہ کھڑی ہے۔ ابو بکر وہ بنیاد ہے، پہلا ستون ہے دین اسلام کا، جس سے امت مسلمہ کی گنتی شروع ہوتی ہے۔ آگے گنتی جتنی مرضی چلی جائے، لیکن جب گنتی لوٹ کر عدد اقل ابتدا کی طرف آئے گی تو جب ایک امت کا فرد پہلا گن ہوگے تو وہ نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر آگے چلیے، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، ان کی زندگی میں کیا کیفیت تھی جس کو وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، سورج اور اس کے پیچھے جو آنے والا چاند، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، سورج ہے جب وہ روشن ہوتا ہے اس کے بعد چاند آتا ہے۔ ابو بکر کی زندگی بھی رسول اللہ کے ساتھ ایسے تھی جیسے سورج کے ساتھ چاند کی زندگی ہوتی ہے۔ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، چاند کا کوئی اپنا یعنی نور نہیں ہوتا، چاند روشن ہوتا ہے سورج کے ساتھ، اور سورج کی موجودگی میں چاند کبھی ظاہر نہیں ہوتا۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو چاند اپنا جوہر دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں جو اشارہ فرمایا سورج کا چمکنا اور اس کے پیچھے پھر چاند کا آنا، سورج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہر وہ سورج کی روشنی کی بنیاد تھی، اور اس کے پیچھے بعد میں آ کر جس نے پوری امت کو علم و حکمت کے ساتھ چمکایا وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ اتحاد کے بعد، پردہ فرما لینے کے بعد، جب صحابہ میں اختلاف ہوا اور سقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہوئے، اس وقت انصار نے کہا، سعد بن ابی عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ چونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اہمیت دی، ہم نے اللہ کے نبی کی جائے پناہ بنے، ہم نے ہجرت کی، ہم نے سنبھالا صحابہ کو، تو خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ امت اس معاملے میں بٹنے لگی، ایک اختلاف رائے قائم ہونے لگا، حضرت ابوبکر صدیق تو اللہ کے نبی کے پاس تھے، کسی نے آ کر خبر دی کہ حضرت وہاں امت بڑھ رہی ہے، پریشانی بڑھ رہی ہے، اور آپ ذرا وہاں پر چلیے۔ ہمارے بعد وہ لوگ جو سادہ مزاج ہیں، کتاب و سنت کے اسلوب کو نہیں جانتے، وہ اس معاملے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس امت کی کیا حالت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ابھی پڑا ہوا ہے، لاش مبارک پڑی ہوئی ہے، اور یہ لوگ فٹافٹ جو ہے وہ خلافت کو لینے کے چکروں میں لگے اور جھگڑے کرنے لگے کہ خلیفہ کون بنے گا۔ پہلی بات یہ انتہائی حماقت ہے اللہ کے نبی کے جسد اطہر کو لاش کہا جائے، کیونکہ لاش کا مطلب ہوتا ہے لاش شاید کوئی چیز نہ ہو، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ نے کوئی فیصلہ فرما دیا قرآن پاک میں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے افضل اور بہتر ہے، میرے نبی کا جسم کبھی لاش نہیں ہوتا۔ اگلی بات کو سمجھیں، وہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے تدفین میں تاخیر ہو جائے، لاش کے پھولنے پھٹنے کا اور اندیشہ ہو کوئی ایسا مسئلہ بن جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک جسد اطہر ہے، جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد میں حدیث مبارک ہے، فرمایا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام قرار دے دیا ہے۔ نبی کا جسم اس زمین پہ حرام ہے، نبی کے جسم میں کوئی ایسی چیز پیدا نہیں ہوتی، تغیر پیدا نہیں ہوتا، تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر تب سے لے کر اب تک بھی اس کو زمین کی چادر نہ اڑائی جاتی اور قیامت کی صبح تک رکھا جاتا، میرے پیغمبر کا جسم ویسے ہی تر و تازہ اور خوشبودار رہتا، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، وہ ہمارے پیغمبر کا جسم ہے، جس جسم کی خوشبو اور کستوری کے معاملے میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں فرمایا، فرماتی ہے اللہ کے رسول جب آپ بیت الخلاء جاتے ہیں میں آپ کے پیچھے جاتی ہوں، وہاں پر سوائے کستوری کی خوشبو کا کچھ نظر نہیں آتا، کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ اِنَّا كُنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاء تُنْبِتُ أَجْسَادَنَا مِنْ أَرْوَاحِ أَهْلِ الْجَنَّةِ،
اے عائشہ ہم نبیوں کا جو جسم ہے یہ جنت کے مٹیریل سے بنایا جاتا ہے، ما خرج من نبی الا ابتلى في الارض، نبی کے جسم سے جو چیز بھی نکلے زمین بطور تبرک سے نکل جاتی ہے۔ یہ تو پیغمبر کا جذبہ تھر ہے، تو پھر اس میں کیا جھگڑا کہ وہ خلافت؟ اصل پوری دنیا مہذب قوموں کا ایک طریقہ ہے کہ ان کا بڑا بادشاہ اس وقت تک زمین کے حوالے نہیں کیا جاتا جب تک اس کا تاج اس کے نائب کے سر پہ نہ رکھ دیا جائے۔ اس لیے دنیا یہ روم، یہ ایران، یہ فارس، یہ شام، یہ سب چاہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان شانیہ کا ہوا لبتر، جب یہ آیت اتری اس کا پس منظر یہ ہے، یہ چاہتے تھے اس کی تو کوئی اولاد نہیں ہے، یہ جب فوت ہو گئے کون یاد کرے گا، اس کا دین مٹ جائے گا، اس کے ماننے والے مٹ جائیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ صحابہ ان کے ذہن میں تھا یہ عرب قبائل کبھی کسی کی غلامی قبول نہیں کرتے، عربوں کی ایک فطرت ہے، ان کا ایک مزاج ہے، یہ کسی کے ساتھ ماتحت نہیں رہتے۔ یہی وجہ اس کے قرب و جوار میں متمدن قومیں آباد تھی، مہذب قومیں آباد تھی، لیکن ان لوگوں نے کسی کی غلامی قبول نہیں کی اور نہ ان کے اوپر کسی نے آج تک حکومت کی۔ جب ان کے ذہن میں تھا کہ اللہ کے نبی جو نبوت کی شان رکھتے ہیں، قوم ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ان کے بعد میں کس کے پیچھے جائیں گے، یہ تو کسی کی غلامی تسلیم نہیں کریں گے، پوری قوم لڑ لڑ کے مر جائے گی، اسلام ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ شاید یہ بات بھول گئے کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ جماعت تھی۔ اور پھر جب سقیفہ بنی سعدہ میں یہ اختلاف ہوا کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا دی، ائمۃ من القریش، نبی کریم نے فرمایا تھا امام قریشیوں میں سے بنایا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی کا سیاسی فیصلہ تھا، اللہ کے نبی کی سیاست پہ داد دیں۔ آپ سورہ قریش پڑھتے ہیں قرآن پاک میں نہیں پڑھتے؟ قریش کا معاملہ کیا تھا پورے جزیرہ عرب میں کہ جب قریشیوں پہ ابرہہ حملہ آور ہوا تھا تو اللہ نے ان کی مدد کے لیے پرندوں کو بھیجا تھا، ابابیلوں کو بھیجا تھا، جس کی وجہ سے وہ ابرہہ کا لشکر تہس نہس ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا میں نے ان کے سفروں کو یعنی محفوظ کر دیا، ان کو سکون دے دیا، ان کو بھوک سے ان کو رزق دے دیا گیا۔ اب قریش پوری دنیا میں اتنے معتبر اتنے معزز بن چکے تھے کہ کوئی بھی ان سے اختلاف رائے نہیں کرتا تھا کہ ان کی مدد کے لیے ابابیل آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پہلے فرما دیا ائمۃ من القریش کہ امام جو ہوں گے وہ قریشیوں میں سے ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ جب وہ قریشیوں میں سے کوئی امام بنے گا تو اب کسی کو اختلاف رائے نہیں رہے گا، اب کسی کا کوئی اختلاف باقی نہیں رہے گا۔ یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا اللہ کے نبی کا، جب قریشی آئے گا تو ساری قوم کے ساتھ جھک جائیں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا تو اب وہاں پہ سارے لوگوں نے کہا یہ تو سار بالکل دستبردار ہو گئے کہ اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں کہ اللہ کے نبی کا فیصلہ آ گیا ہے۔ اور اس کے بعد جب اگلا مرحلہ آیا کہ پھر قریشیوں میں کس کو خلیفہ بنایا جائے، حضرت کے نبی حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بنتا۔ اے ابوبکر، عمر تو خلیفہ بننے کا حقدار ہے، تو جا کر خلیفہ بن، تو بیٹھ، ہم تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے اس وقت بہت دانش مندانہ ایسی گفتگو فرمائی۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ کہنے لگے اے ابوبکر مجھے ایک سوال کا جواب دو، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا تھا ثانی اثنین تو پہلے کے ساتھ دوسرا کون تھا؟ جسے قرآن نے محمد عربی کا دوسرا کہا ہے وہ کون ہے؟ کہا وہ تو میں ہی ہوں۔ کہا جب اللہ نے تجھے محمد عربی کا دوسرا کہا ہے تو پوری امت میں پھر پہلا تو ہے، اس لیے کہ جو نبی کا دوسرا ہو وہ امت کا پہلا ہوتا ہے۔ اگلی بات فرمایا تیرے بارے میں اذ قال لصاحبہ، جب کہا اپنے صاحب سے، کسی اور کی صحابیت کے بارے میں تو بات ہو سکتی ہے کہ کون صحابی تھا یا نہیں تھا، یا صحابی رہا یا نہیں رہا، لیکن تیرے صحابی ہونے کی گواہی تو اللہ نے قرآن میں دی ہے، تیرا صحابی ہونا اٹل ہے۔ تیسرا فرمایا ان اللہ معنا، جب انہوں نے کہا تھا ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے تو ایک اللہ تھا، ایک رسول تھے، تیسرے ابوبکر آپ تھے، آپ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ اور حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور جب بعد میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کر کے کسی نے پوچھا اے علی آپ نے ابوبکر کی بیعت کیسے کر لی، آپ تو بنو ہاشم تھے اور بنو ہاشم کے نبی ہیں، اور یہ وہ سوچ ہی چلی آ رہی تھی جس خاندان کا بڑا ہو خلیفہ کسی خاندان سے ہوگا۔ لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنو تمیم والے کو مسلح دیا حضرت ابوبکر کو۔ اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، کہنے لگے آپ کو یاد ہے آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، جو پیغمبر کی موجودگی میں، اور پیغمبر بھی عام نہیں، 1,24,000 نبی جس کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں، اس نبی نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ کر بتا دیا میرے بعد جو امت کا بڑا ہوگا تو یہ شخص ہوگا۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا جب حضرت علی نے سائل سے پوچھا، سوال کرنے والے سے کہا
جب اللہ کے نبی نے ہمارے لیے حضرت ابو بکر کو ہمارے دین کے معاملے میں ہمارا امام چنا ہے تو ہم نے دنیا کا امام بھی انہیں ہی بنا دیا۔ ہم نے تو دین و دنیا کا امام انہیں بنایا ہے کہ ان کو دین کا ہمارا امام ہمارے پیارے پیغمبر نے بنایا تھا۔ یہ وجہ تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب مسند خلافت پر بیٹھتے ہیں، ان کا جو طرز سیاست ہے، طرز حکمرانی ہے، اس طرز حکمرانی پر ذرا غور کیجئے۔ اور خلیفہ راشد کہتے کس کو ہے، اس نقطے پہ بھی ذرا غور کر لیں۔ خلیفہ راشد اسے کہتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے کرنے کے کام ہوں یہ بعد میں مکمل کرے، اسے خلیفہ راشد کہتے ہیں۔ جو اللہ کے کاموں کو مکمل کرے، اللہ کے نبی کے کاموں کو مکمل کرے، اسے خلیفہ راشد کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا تھا اس قرآن کے بارے میں اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَبَيَانَهُ، ہمارے اوپر اس قرآن کا جمع کرنا ہے، اس کو بیان کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے یہ ذمہ داری خود لی تھی قرآن کا جمع کرنے اور بیان کرنے کی، لیکن اللہ نے قرآن جمع کروایا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کو تراویح میں، تلاوت میں پوری دنیا میں زندہ کروایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے۔ اس کی نشر و اشاعت اس کی کتابی شکل میں لٹریچر کے طور پہ پوری دنیا میں پھیلایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کے معنی کی حفاظت کی اور اس کی حفاظت کے لیے تلوار نکال کر خارجیوں سے جنگ لڑی شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو وہ یہ 4 خلیفہ ہیں جن سے اللہ نے وہ کام لیا جو اللہ کا کام تھا یا رسول اللہ کا کام تھا۔ یہ خلفائے راشدین ہیں۔ تو میں سے کہہ رہا تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملات تھے، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے معاملات کو نمٹاتے تھے۔ ایک روایت جس کو مسلم بزار نے نقل کیا اور دیگر مستدرک کے حاکم نے بھی نقل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب الیہ من دنیاکم الثلاث، مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ یہ حدیث مشہور ہے، علماء کے درمیان اسے تلقین بالقبول بھی حاصل ہے۔ فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، اور 3 پہلی خوشبو، الصلاۃ والمرأة، نماز اور عورت، یہ 3 چیزیں مجھے پسند ہیں۔ اصل میں جب خوشبو تک بات ہوتی ہے پریشانی لوگوں کو نہیں ہوتی، نماز تک پریشانی نہیں ہوتی۔ جب عورت کا تذکرہ آتا ہے تو ہماری وہ جو دنیا کے معاشرے سے متاثر شخص زدہ ذہنیت ہے وہ سوچتے ہیں نبی ہو کر یہ بات کیوں کی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو درس دیا ہے کہ جسے تم مرا کہتے ہو، عورت کہتے ہو، یہ بات ذہن میں رکھو، نبی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے اور یہ عورتیں میری بیٹیاں ہیں، اور باپ کو اپنی بیٹی سے کتنا پیار ہوتا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھ کے فیصلہ کرو کہ مجھے اپنی بیٹیاں بہت پسند ہے۔ عورتوں کے معاملے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لینا تو محمد عربی کی بیٹی کے بارے میں فیصلہ کرنا۔ حضرت مفتی سعید حسن دہلوی صاحب دعوت برکاتہ نے اس پہ بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا جو تمہارے گھروں میں پیدا ہونے والی بیٹیاں ہیں نا، یہ بیٹیاں رسول اللہ کی ہیں جنہیں جنم تمہارے گھروں میں لیا ہے۔ بیٹیاں رسول اللہ کی ہیں، جنم تمہارے گھروں میں لیا ہے۔ یہ سوچ کر ان کے معاملات کو ہینڈل کیا کرو۔ وراثت سے محروم کرتے ہوئے منٹ لگاتے ہو، اور ظلم و تشدد کرتے ہوئے منٹ لگاتے ہو، طلاق دیتے ہوئے کوئی دائیں بائیں نہیں دیکھتے۔ ان ساری باتوں سے پہلے سوچ لو تم رسول اللہ کا دل نہ دکھا رہے ہو، اس بات کو ذرا پہلو کو ذہن میں رکھیے۔ اگلی بات کو سمجھیے، اس حدیث کا دوسرا حصہ جسے دیگر محدثین نے نقل کیا، امام اجلونی وغیرہ نے اور دیگر حضرات نے، حضرت ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ کے رسول مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا کون سی 3 چیزیں ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول میرا مال ہو اور آپ اسے خرچ کرتے رہو، مال میرا ہو خرچ آپ کرو، اور میری بیٹیاں ہوں اور یکے بعد دیگرے وہ فوت ہوتی جائیں تو میں اپنے نکاح میں دیتا جاؤں، اور تیسری بات ارشاد فرمائی اے اللہ کے رسول آپ کا چہرہ انور ہو اور میری آنکھیں بس دیکھتی رہے۔ یہ ہے ابو بکر کا مزاج۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو مجموع الزوائد میں نقل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دنیا کے اندر جس کا بھی مجھ پہ کوئی احسان تھا میں نے ہر ایک کا احسان چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے، کہ ابو بکر کے مال نے اسلام کو اتنا فائدہ دیا ہے، اتنا فائدہ دیا ہے کہ اس کا میں احسان دنیا میں نہیں چکا سکا، میں نہیں چکا رہا، چونکہ کسی کا مقروض رہنے میں بھی مزہ ہوتا ہے، اس کا احسان دنیا میں نہیں قیامت کے دن میں اللہ سے لے کر دوں گا۔ جب یہ بات سنی فبقا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رونے لگے۔ یہ بات سنی کہ خوشی کی بات تھی اور ابو بکر رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا ابو بکر اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے سنائی اور تو رونے لگ گیا؟ انہوں نے کہا مالی انا و مالی لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اور میرا مال جب ہے ہی آپ کا تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر کے مال میں مجھ پہ احسان کیا ہے؟ ابو بکر کے مال کا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول آپ نے جو مال خرچ کیا میری جان بھی آپ کی ہے، میرا مال بھی تو آپ ہی کا ہے۔ یہ تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی وجہ ہے دنیا کو اس دور کے کفار بھی سمجھتے تھے کہ رسول اللہ نے یہ جو 2 شخص تیار کیے ہیں ابو بکر اور عمر، یہ اسلام کے جو اللہ کے نبی کے نائبین ہیں،
جب جنگ احد کا ہنگامہ ہوا، بظاہر مسلمانوں کو اس میں شکست کا سامنا ہوا، ایک ابتلا تھا، مسلمان اس وقت سمٹ کر رہ گئے۔ اس وقت ابو سفیان کھڑا ہو کر آواز دے رہا تھا، محمد کہاں ہے؟ کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ پتہ چل جائے واقعی شہید ہو گئے ہیں یا نہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ جنگی اصول ہے، اس وقت ہماری حالت تھوڑی سی کمزور ہے، تو اپنی حیثیت واضح نہ کرو، نہ بتاؤ میں ہوں یا نہیں ہوں۔ اس نے پھر فوراً دوسرا سوال کیا، اللہ کے نبی کے بعد امت کو سنبھال سکتا ہے وہ ابو بکر ہے؟ کہا تو ابو بکر ہے باقی یا نہیں ہے؟ کسی اور صحابی کا نے پوچھا، کہا ابو بکر ہے۔ آپ نے منع فرمایا یہ بھی نہ بتاؤ کہ ہے یا نہیں، بس خاموش ہو جاؤ، بولتا رہنے دو اس کو۔ پھر وہ پہاڑی پہ کھڑا کہہ رہا ہے کیا عمر ہے کہ ابو بکر کے بعد اگر امت کی شرازہ بندی کو کوئی جمع رکھ سکتا ہے تو عمر فاروق ہے؟ کہا عمر ہے؟ فرمایا خاموش، اب بھی کوئی نہ بولے۔ جب اس نے کہا کہ یہ تینوں چلے گئے، اس نے کہا لات منات عزا آج ان کا نام اونچا ہو گیا ہے، آج ان کا پرچم اونچا ہو گیا۔ اب عمر کی ایمانی غیرت کہاں خاموش رہتی تھی؟ حضرت عمر فوراً کھڑے ہوئے، کہا اللہ اجل واتم واعظم واکبر، تو جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کے نبی بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے، میں بھی زندہ ہوں، اور اونچا نام میرے رب کا رہے گا، اسی کے نام کو عظمت رہے گی۔ یہ کیوں حضرت عمر، یہ ابو بکر اور عمر میں دو بنیادی فرق ذہن میں رکھیے۔ حضرت عمر یہ ذات خدا میں فنا ہستی کو کہتے ہیں، اور حضرت ابو بکر ذات مصطفیٰ میں فنا ہستی کو کہتے ہیں۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید پہ اتنی بار اللہ کا قرآن اترا، 27 بار، بعض علماء نے 14 بار لکھا ہے، علامہ سیوطی نے 14 واقعہ جمع کیے، بعض علماء نے 27 بار لکھا۔ عمر کی تائید میں اللہ کا قرآن اترا ہے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تائید میں ابھی تک ایک آیت بھی کہتے کہ ان کی تائید میں اتری۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ عمر ابو بکر کی کبھی کوئی دوسری رائے تھی نہیں، جو اللہ کے نبی کی رائے ہوتی تھی ابو بکر کی وہی رائے ہوتی تھی۔ ابو بکر فنا فی الرسول تھے، حضرت عمر فنا فی اللہ تھے، اس لیے کیونکہ وہ لاڈلے تھے نا، زیادہ مانگ کر لیے گئے تھے، اللہ سے مانگا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور عمر بن حشام، اے اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کے ذریعے، عمر بن حشام کے ذریعے۔ جو مانگ کر لیا جائے اس کے لاڈ بھی ذرا زیادہ ہوتے ہیں، وہ تو پھر معاملہ اس کا اور ہوتا ہے نا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لو کانا بعدی نبی اللہ کانا عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، چونکہ نبی بنانا اللہ کا کام ہے، جب نبی بنانا خدا کا کام ہے تو یہ حضرت عمر اس کے مستحق تھے کہ انہیں بنا دیا جاتا، نبی بنا دیا جاتا۔ لیکن چونکہ جہاں پہ خلیفہ نبی کا بنانا تھا، اور نبی کا خلیفہ وہی بنے گا جو فنا فی الرسول ہو، اور وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا فرماتے ہیں اللہم ارحم بامتی ابو بکر، رحمت للعالمین تھے، پہلے ابو بکر کا تذکرہ کرتے کہ میری امت پہ رحم، پھر کہتے واشدتہم فی امر اللہ عمر، کہ اللہ پھر اس کے بعد دین کے معاملے میں جو سخت ہے عمر پہ رحم فرما۔ اور اللہ کو چونکہ عمر زیادہ پسند تھے، اللہ جب بھی تذکرہ کرتے ہیں پہلے اشداء علی الکفار، پہلے عمر کا تذکرہ ہوتا، اور رحماء بینہم بعد میں ابو بکر کا تذکرہ ہوتا تھا۔ ہر ایک اپنے اپنے یاروں کا اپنی مرضی سے نام لے رہا تھا۔ اللہ کو ابو بکر عمر زیادہ پسند ہے، اللہ پہلے عمر کا تذکرہ کرتے پھر ابو بکر کا، اور اللہ کے نبی کو ابو بکر زیادہ محبوب تھے، پہلے ابو بکر کا تذکرہ کرتے پھر عمر کا کرتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، اب دیکھیے دور خلافت کتنا عدل و انصاف پہ مبنی دور خلافت ہے، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جاتی ہیں، کہتی باغ فدق کے حوالے سے کہ حضرت وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث ہے باغ فدق ہے، کیا وہ ملے گا؟ نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا جواب دیا کہ میرے نبی نے فرمایا تھا انا کننا معاشر الانبیاء، ہم جو نبیوں کا گروہ ہیں، ہم نبیوں کی جماعت ہیں، لم یورثوا درہما و دینارا، ہم وراثت میں درہم و دینار دنیا کا مال نہیں چھوڑا کرتے، بلکہ ہماری وراثت علم ہوتا ہے، من اخذہ اخذ بحظ وافر، اس میں سے جو جتنا چاہے لے لے۔ علماء کو نبیوں کا وارث کیوں کہا جاتا ہے؟ اس نے جو جتنا پڑھ کر جتنی وراثت جمع کر لے اس کی مرضی ہے، اور یہ شریعت کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نبیوں کی وراثت جاری نہیں ہوتی، نبیوں کی وراثت جاری نہ ہونے کی کون وجہ بھی ہے؟ وراثت فوت شدگان کی جاری ہوتی ہے، اور نبیوں کے بارے میں پوری امت کا عقیدہ ہے الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ جب نبی اپنی قبروں میں زندہ موجود ہے تو ان کی وراثت کیسے جاری ہوگی؟ اور زندہ بندہ صدقہ کر سکتا ہے، مردہ صدقہ، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ما ترکناہ فہو صدقہ، ہم جو چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوگا، یہ بتانے کے لیے کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے، نبی کا مال بعد میں امت کے لیے صدقہ ہوگا، نبی کے مال میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ جب وراثت جاری ہوگی نہیں تو پھر
مجھے بات کہی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ واپس آ گئی، معاملہ حل ہو گیا، مسئلہ ختم ہو گیا. سیدہ فاطمہ واپس آ گئی، انہی کے فیصلے کو باقی رکھا حضرت عمر نے، انہی کے فیصلے کو واپس باقی رکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے، انہی کے فیصلے کو باقی رکھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی نے. یعنی امت مسلمہ قرون اولیٰ میں کبھی بھی ایسا تنازع نہیں ہوا جس کی وجہ سے وہ کہے کہ باغ فدق نہیں دیا گیا تو معاذ اللہ حضرت ابو بکر جو ہے وہ تاج و تشنیع کا نشانہ بنا دیا جائے. ایک آدمی نے علامہ خان کے محمود صاحب پی ایچ ڈی لندن سے سوال کیا، اور سوال بڑا عجیب تھا. کہا کہ حضرت اگر کسی کے دروازے پہ نبی کی بیٹی جائے اور وہ اس کو اس کا حق نہ دے، اس کو اس کا حق نہ دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ سوال بھی بڑا ظالم ہے، بہت گھما کر سوال کرتے ہیں. کہا نبی کی بیٹی کسی کے دروازے پہ جائے اور وہ اس کا حق نہ دے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا اسے نبی کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا لگا میں سمجھا نہیں. فرمایا مجھے یہ بتاؤ، جب مدینے میں غلام آئے تھے اللہ کے نبی سب کو دے رہے تھے، تو رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کا بھی حق تھا غلام لینا کہ نہیں تھا؟ کہا جی بالکل حق تھا. کہا جب حضرت فاطمہ لینے کے لیے گئی تو اللہ کے نبی نے دیا غلام؟ کہا نہیں دیا. تو کہا جب فاطمہ کا حق تھا اور وہ حق نہیں دیا، اللہ کے نبی نے غلام نہیں دیا بلکہ ان کو تسبیحات فاطمہ بتلا دی. اللہ کے نبی میں یہ تسبیحات پڑھا کرو آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے امت کو بتلا دیا، امت کو ترغیب دی کہ میں نے اپنے منصب نبوت کی وجہ سے اپنے خاندان کا نہیں سوچا آج کسی کو تھوڑی سی پیری مریدی مل جائے، تھوڑا سا ہلکا احباب سلام دعا مل جائے، بڑے علامہ صاحب بن جائے، وہ اپنے خاندان کی کئی نسلوں کی پراپرٹی بنا کر چلے جاتے ہیں. ادھر مزاج نبوت کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ امت کے لیے رکھا، اپنی خاندان کے لیے صدقہ لینا بند کر دیا. صدقہ مفت کا مال ہے، مفت کا مال میری امت کھائے، میری آل نہیں کھائے، میری آل نہیں کھائے گی. اور روایات میں آتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے صدقے کی کھجور منہ میں ڈالی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی ڈال کر منہ سے نکال دی کہ یہ صدقے کا مال ہے، میری امت کے لیے ہے. اور پہلی بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ صدقے کا مال مالوں کی میل کچیل ہوتا ہے. نبی کا خاندان اتنا پاک ہے کہ اسے مالوں کی میل کچیل نہیں دی جا سکتی. اتنے مقدس خاندان کو مالوں کی میل کچیل دیں. اگلی بات کو سمجھیے، جب اللہ کے نبی سے اس نے پھر اگلا سوال کیا، کہنے لگا حضرت اگر وہ نبی نہ ہو، اس کے دروازے پہ رسول اللہ کی بیٹی جائے اور وہ حق نہ دے، پھر اسے کہو کہ وہ رسول اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، وہ فیصلہ کرنا نہیں چاہتا جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، وہ فیصلہ پھر وہ بھی نہیں کرنا چاہتا. اور یہ شان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، ابو بکر کی یہ شان تھی امت کو اگر. اور یہ سب سے بڑی بات نہج البلاغہ میں جو کہ ہمارے ہاں کی ہے، مسلم ہے، ہم بھی اس کے حوالوں سے اکثر جگہ پہ اس کے حوالوں کو درست سمجھتے ہیں کہ وہ باتیں اہل سنت کی کتب میں بھی موجود ہیں. اور ریاض النظرہ میں علامہ محب طبری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو عمر علی رضی اللہ عنہ کا پورا خطبہ نقل کیا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیا تھا. وہ خطبہ کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کر کے کہا ابو بکر تو امت کا وہ پہلا شخص ہے، جب اپنوں نے چھوڑ دیا تھا تو نے ساتھ دیا، جب اپنے مخالفت پہ نکلے تو ڈھال بنا. اے ابو بکر تو وہ شخص ہے جہاں پہ سب اپنے جو تھے وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، تیروں تلواروں کی جنی شدت کی وجہ سے تو سینہ تان کے رسول اللہ کا دفاع کرتا تھا. مال کی ضرورت پیش آئی، تیرا مال رسول اللہ کے قدموں میں نچھاور ہوتا رہا. اے ابو بکر تو امت کا وہ مقتدا ہے، تجھے یہ شرف حاصل ہے کہ تیرے پیچھے امام الانبیاء 17 نمازیں پڑھ کر گئے ہیں، تجھے اپنی زندگی میں اپنا مصلی دے کر گئے ہیں. اے ابو بکر تجھے وہ شرف حاصل ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا اگر میں زمین پہ اپنا کوئی دوست بناتا جس کے ساتھ میں ہمیشہ رہنا چاہتا تو میں ابو بکر کے ساتھ رہتا، لیکن میں نے اللہ کی رفاقت کو پسند کیا ہے، میں اللہ کے ساتھ رہوں گا. اے ابو بکر تیری عظمت پوری امت مسلمہ کی متفق علیہ عظمت ہے، تیری وہ شان ہے کہ جو رسول اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا شخص ہے. جب حضرت علی کا یہ خطبہ آ گیا تو اب کوئی علی کا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، اب اس کے لیے گنجائش نہیں رہی کہ ابو بکر کی ذات سے اختلاف کرے. اور تاریخیں اور یہ طبقات ابن سعد میں روایت ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو باتیں لا یجمع فی قلب مومن، دو باتیں مومن کے دل میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، حبی و بغض ابی بکر و عمر، میری محبت اور ابو بکر اور عمر سے بغض کرے، یہ دو باتیں مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی. جس کے دل میں ابو بکر اور عمر سے نفرت ہے اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہو سکتی، جس کے دل میں علی کی محبت ہے اس کے دل میں ان دونوں سے بغض نہیں ہو سکتا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا ماشاءاللہ، تو میں عرض یہ کر
کر رہا تھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امت کے وہ مقتدا ہیں، امت کے وہ پیشوا ہیں جن کی امامت اور پیشوائی میں کسی کو بھی اختلاف رائے نہیں رہا، پوری امت مسلمہ ان کی امامت اور پیشوائی پہ متفق رہی۔ اور پھر علماء نے لکھا 200 کے قریب وہ باتیں تھیں جو اللہ کے نبی میں تھیں، منوان وہی سیدنا ابوبکر صدیق میں موجود ہے، منوان وہ باتیں ان میں موجود تھیں، ان کے اخلاق، ان کا حسن تکلم، ان کی گفتگو، ان کا لہجہ، ان کے لین دین کے معاملات، ان کا طرز حکومت، طرز معاشرت، ہر چیز رسول اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا آج، وہ گاندھی تھا ہندوستان کا، اس نے صراحتاً کہا اگر اس امت کو ایک ابو بکر اور عمر اور مل جاتے، ایک رات میں ایک عمر اور مل جاتا، ایک ابو بکر اور عمر اور مل جاتے، تو یہ امت دنیا میں کفر کا نام و نشان نہ ملتا، دنیا سے کفر ختم ہو کے رہتا تھا۔ اور پھر ایک دفعہ ایسا ہوا ہمارے کسی بڑے نے انڈیا کو دھمکی لگا دی، انڈیا کو میں نام نہیں تذکرہ کروں گا اس کا کیونکہ ہمارا جیسا ملک بھی ہم کسی سیاسی پنگے میں نہیں پڑنا چاہتے، تو انہوں نے دھمکی لگائی انڈیا کی، وہ 1971 کا معاملہ تھا، تو ہمارے کسی نے کہہ دیا ہم تمہیں ایسے ماریں گے کہ دنیا ہلاکو اور چنگیز کی تاریخ کو بھول جائے گی۔ جب یہ چیلنج کیا تو انڈیا کے ایک جنرل نے آگے سے جواب دیتے ہوئے کہا ہمیں افسوس ہے وہ اس قوم کی سوچ پہ کہ جو اپنی تاریخ میں ابو بکر و عمر جیسے عادل حکمران رکھتے ہیں، وہ مثال ہلاکو اور چنگیز کی دیتے ہیں۔ یعنی کافر ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تمہاری تاریخ میں ابو بکر اور عمر جیسے ہیرے موجود ہیں، یہ تو ہم جیسے جن کی تاریخ خالی پڑی ہے، ہم ہلاکو چنگیز کا نام لیں، تمہیں تو ابو بکر و عمر کا نام لینا چاہیے۔ تو ہماری بنیاد، امت مسلمہ کی اساس سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں ایک اور بات اصولی طور پہ دیں، انشاءاللہ ہم اپنے وقت کی پوری پابندی کریں گے، پورے 9 بجے انشاءاللہ گفتگو ختم ہوگی، پھر آپ حضرات کے لیے کھانے کا نظم ہوگا، اور آئندہ بھی یہی ترتیب چلے گی کہ ہم پورے وقت کا انشاءاللہ پابندی اور لحاظ کریں گے، آپ بھی ایسے کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب اگلی بات کو سمجھیے، صحابی کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ تو بعد میں مرتد ہو گئے تھے معاذ اللہ۔ یہ بات ذہن میں رکھو، صحابی وہ ہوتا ہے، صحابی، ہاں پہلے ایک اور بات سے سمجھ لیں، صحابی زندہ رہنے کے ساتھ نہیں بنتا، صحابی مرنے کے ساتھ بنتا ہے۔ صحابی زندہ رہنے کے ساتھ جب تک زندہ ہے، اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی پر ایمان لایا، یا اللہ کے نبی نے اسے دیکھا اور وہ اللہ کے نبی پر ایمان لایا، جب تک زندہ ہے اس میں صحابی کا اطلاق نہیں، رسول اللہ کا ساتھی ہے، چاہے وہ دوسرا مجلس کا ہم نشین ہو یا صرف جو ہے وہ زیارت کرنے والا آ کر زائرین میں سے ہو، اس پہ اطلاق نہیں ہے۔ شرط صحابیت میں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی ذلک، صحابی اسے کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو ملے پھر اسے ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور جو ایمان تو لائے لیکن پھر اس ایمان کو بچا کے نہ رکھ سکے، ایمان کو سے محروم ہو جائے، مرتد ہو جائے، وہ صحابی ہی نہیں رہتا۔ جب مومن ہی رہا تو صحابی رہے گا، تو جب وہ صحابی ہی رہا تو اس پر صحابی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے جب اپنی رضا کا فیصلہ اتارا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی کا کوئی صحابی مرتد نہیں ہوا۔ جب کوئی صحابی مرتد ہوا ہی نہیں ہے تو سب کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو مرتد ہو جائے وہ صحابی نہیں رہتا، وہ صحابی نہیں رہتا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور یہ بھی بات ایک اور بھی ذہن میں رکھیے، صحابی ہونا اہل بیت ہونے کے لیے شرط ہے۔ صحابی ہونا اہل بیت ہونے کے لیے، صحابی ہونے کے لیے اہل بیت ہونا شرط نہیں ہے۔ ہر بندہ صحابی جس نے رسول اللہ کا زمانہ پایا، اللہ کے نبی پر ایمان لیا، وہ صحابی تو بن سکتا ہے، لیکن اہل بیت میں نبی کے خاندان کے وہ افراد جو ہمارے پیغمبر پہ ایمان نہیں لائے وہ اہل بیت نہیں بنیں گے۔ ان کے لیے ضروری ہے پہلے نبی پہ ایمان لائے، پہلے صحابی بنے، پھر اہل بیت بنے۔ تو اہل بیت کے لیے، اور جب ہم صحابی کی تعریف کرتے ہیں تو اہل بیت کی تعریف آٹومیٹک ہو جاتی ہے کہ ہر اہل بیت صحابی ہے، ہر اہل بیت صحابی ہے، ہر صحابی اہل بیت نہیں، اس میں تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ جب صحابہ کی عظمت بیان ہو گئی، پیغمبر کے خاندان کی عظمت بیان ہو گئی، پیغمبر کی جماعت کی عظمت بیان ہو گئی، گویا کہ آپ نے سب کی تعریف کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اب ایمانی طور پہ یہ بات ذہن میں رکھیے، میں نے شروع میں اصولی طور پہ 2 باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ہم جو اہل سنت ہیں، ہم جو مسلمان ہیں، ہم رجال اللہ کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں، کتاب اللہ کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ نہ ہم ان لوگوں کی طرح ہیں جو کہتے ہیں ہمیں نہ نبیوں کی ضرورت ہے جیسے یہودی کہتے تھے، اور آج کل کے لوگ کہتے ہیں ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اردو لٹریچر والی کتابیں دستیاب ہیں، ہم پڑھ لیں گے، ہم خود دین پہ عمل کر لیں گے۔ حضرت مفتی حسن صاحب دعوت برکاتہ بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں
اگر گورنمنٹ ہمت کرے تمام وہ دینی کتابیں جو اردو میں لکھی ہوئی ہیں پکڑ کر ضبط کر لے، پاکستان کے 70% فرقے ویسی ختم ہو جائیں۔ کیوں یہ سارے اردو کتابیں پڑھ پڑھ کر شور مچاتے ہیں، ادھر سے ترجمہ پڑھا، اس سے ٹکرائے اس سے ٹکرائے، اصل اللہ کے نبی کی جو زبان ہے عربی زبان اس سے نہ واقفیت ہے نہ تعلق ہے نہ اس کی بنیاد کو جانتے ہیں۔ اس لیے اصل دین یہی ہے کہ ہمارا جو موقف ہے اللہ کے نبی کے صحابہ، نبی کی جماعت، نبی کی امت کے علماء، یہ سارے کے سارے لوگ ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ جسے المدونۃ الجامعہ نے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب الطامل ابن عدی اور مصنف فردوس دہلوی کے حوالے سے لائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بقوم خیرا، جب اللہ کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، کسی قوم کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ معاملہ ایسا کر دیتے ہیں کہ ان کے اندر جو فقہا ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، اکثر فیہم الفقہا، اس میں فقہا زیادہ ہو جاتے ہیں، وَأَقَلَّهُمْ جُهَلَا، ان کے جہلا کم پڑ جاتے ہیں، جہالت کم ہوتی ہے، اہل علم زیادہ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ الْفَقِيهُ وَجَدَ عَوَانًا، جب وہ ان کی مجلسوں میں عالم گفتگو کرتا ہے تو اس عالم کو مددگار بھی ملتے ہیں، اس عالم کی بات میں لبیک کہنے والے ملتے ہیں۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ الْجَاهِلُ قُهِرَ، اور جب جاہل گفتگو کرتا ہے لوگ اس کو چپ کروا دیتے ہیں کہ تو زبان مت کھول، تجھے یہ حق حاصل نہیں ہے۔ فرمایا اِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ شَرًّا، جب اللہ کسی قوم کے ساتھ ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں، کسی قوم کے ساتھ غصے کا اظہار فرماتے ہیں، اکثرهم جُهَالًا، اس کے جاہلوں کی کثرت ہو جاتی ہے، وَأَقَلَّهُمْ فُقَهاء، ان کے فقہا، ان کو علماء کم پڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ الْجَاهِلُ وَجَدَ عَوَانًا، جب جاہل بات کرتا ہے اس کو لائق کرنے والے، اس کو واضح کرنے والے مل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ الْفَقِيهُ قُهِرَ، اور جب فقیہ بات کرتا ہے، عالم بات کرتا ہے، اس پہ تنقید کرنے والے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ المیہ ہے۔ ہم اس دور میں جس میں جی رہے ہیں، ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم اللہ کی ناراضگی کے دور میں جی رہے ہیں، ہم اللہ کی ناراضگی کے دور میں جی رہے ہیں۔ ہمارے علماء بات کریں تو لوگ تام و تشنیع کا نشانہ، اور جاہل بات کرے، جیسے بھی فضول سے فضول بات کرے، اس کی بات پہ لبیک کہنے والوں سے مل جاتے ہیں۔ تو علماء انبیاء کے وارث ہیں، صحابہ کے وارث ہیں۔ اپنے دلوں کو اگر آپ اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہونا چاہتے ہیں کہ آپ کا دل اللہ کے ہاں مجرم نہ ہو، آپ کا ضمیر اللہ کے ہاں مجرم نہ ہو، تو اس چیز کا لحاظ کیجئے کہ آپ کے دل میں کسی کی خیانت، کسی کے بارے میں ناراضگی نہ ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہا ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی سنت کیا ہے؟ فرمایا وَإِنْ أَصْبَحْتَ وَإِنْ أَقْدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ، فرمایا بیٹا اگر تو صبح شام اس حالت میں کرے کہ تیرے دل میں کسی کا بغض نہ ہو اہل حق میں سے، تیرے دل میں کسی کی ناراضگی نہ ہو، فَافْعَلْ، ایسا کر گزر، ذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ میری سنت ہے، وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ، جو میری سنت پہ عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے تو اپنے دل کو پاک کرو۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر یہ کوئی بکت نہیں ہے، آج کل کا ہر بندہ، اور یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، قرب قیامت فرمایا تعین المرأۃ علی زوجہا، لوگوں کے اندر غربت اتنی آ جائے گی کہ عورتیں بھی مردوں کے ساتھ مالی معاملات میں تعاون کرے گی، ان کے ساتھ جنگ تجارت میں شریک ہوگی۔ آج عورتیں کاروبار میں برابر شریک ہے کہ نہیں؟ ہر دفتر میں، ہر محکمے میں، ہر جگہ پہ عورتوں کے ساتھ برابر کی حکومت۔ اور وہ وفش القلم، دوسرا فتنہ یہ ہوگا، لکھنا عام ہو جائے گا، لکھنے کا فتنہ عام ہو جائے گا۔ ہر بندہ انگوٹھے کے ساتھ فیس بک پہ لکھ رہا ہے، مان رہا ہے، نہیں دماغ میں آتی بات نہیں، ادھر سے اٹھایا کچرا اٹھا کر ڈال دیا، اور ہم نے اپنے دل و دماغ کو کوڑا دار بنا لیا ہے۔ ہمارے دل و دماغ محلے کے اندر وہ کمیٹی والوں کا ڈرم پڑا ہوتا ہے، جو گھر سے گند اٹھا کر لائے اس میں ڈال کر چلا جائے۔ ہمارے دل و دماغ ایسے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ ہمارے دل و دماغ میں کبھی صحابہ کے بارے میں گند ڈال دیتے ہیں، کبھی نبی کے خاندان کے بارے میں بدگمانیاں ڈال دیتے ہیں۔ اپنے دل کے ڈھکن دے لو، ان کو محفوظ کر لو۔ یہ دل اتنا پاکیزہ ہونا چاہیے، اس میں تمہارے دل و دماغ میں نہ تو کوئی نبی کی جماعت کے بارے میں وسوسہ لا سکے، نہ نبی کے خاندان کے بارے میں وسوسہ لا سکے۔ کیوں؟ ان کی تطہیر کا فیصلہ اللہ نے دے دیا ہے، ان کی تطہیر کا فیصلہ اللہ کی تطہیر کے فیصلے کے بعد ہمیں کسی مورخ، کسی محقق، کسی محدث کی بات ہمارے ہاں وقت نہیں۔ ہر وہ بات، چاہے وہ کہنے والا کتنے بھی بڑے منصب پہ فائز ہو،
جب اس کی بات اللہ کے قرآن سے ٹکرائے گی، نبی کے فرمان سے ٹکرائے گی، ہم اس بات کو اٹھا کر کوڑے کی ٹوکری میں ڈال دیں گے، ہم اس بات کی طرف توجہ نہیں کریں گے۔ ہم پیارے پیغمبر کے صحابہ سیدنا ابوبکر سے لے کر آخری صحابی حضرت ابو طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آخر میں وفات پائی 110 ہجری میں، ان تک سارے صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ہم سب سے محبت کرتے ہیں، پیغمبر کے خاندان کو ہم اپنے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا حدیث مبارکہ فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے اور صحابہ کی مثال ستاروں کی ہے۔ اصحابی کا نجوم فبئہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستارے ہیں جس کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، اور میرے اہل بیت جو کشتی نوح کی طرح ہے، من راکبہا نجا، جو اس کشتی میں بیٹھ گیا نجات پا جائے گا، اور جو پیچھے اتر گیا وہ ڈوب جائے گا۔ رات کو سمندروں میں کشتیاں جب چلتی ہیں تو وہاں کو کچھ سنگ میل نہیں لگے ہوتے، وہ ستاروں کو دیکھ کر چلتی ہیں۔ فرمایا اہل بیت کی کشتی میں بیٹھو، صحابہ کو رہنما بنا لو، تم کنارے لگ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے اشارہ دے دیا کشتی اہل بیت کی میں بیٹھنا ہے، اور رہنما کن کو بنانا ہے؟ جب صحابہ رہنما ہوں گے، ستارے رہنما ہوں گے تو ہم منزل پر پہنچے گا یا نہیں پہنچے گے؟ تو آج کی ہم اس مجلس میں اپنے پیارے صحابی، اپنے پیارے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جنہوں نے رسول اللہ پر اپنا سب کچھ نچھاور کیا، ہم آج ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کی حاضری کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اس کا احسان ثواب، بلکہ وہ تو محتاج نہیں ہے، بس یہ کہ اس کا اجر بھی ہمیں عطا فرما دے کہ ان کی نسبت سے اللہ قیامت کے دن ہمیں شرمندہ لوگوں کی صاحب کھڑا نہ کرے، بلکہ ہمیں اللہ ان لوگوں کے سامنے کھڑا کرے جن کو دیکھ کر صحابہ کا دل بھی خوش ہو، ہمارے پیغمبر کا دل بھی خوش ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تشریف رکھیں جی۔ ابھی ہمارا ایک ارادہ ہے، جو ہمارے 200-250 آدمی کا ہمارے دل میں نظم تھا اور آپ صاحب نے ماشاءاللہ بھرپور شرکت فرمائی۔ آئندہ سے ہمارا ارادہ ہے کہ ہر مہینے اسی حال میں ایک درس قرآن کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ ان حال والے بھائی امین صاحب، حاجی امین صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے بہت یعنی کہ بالکل سمجھ لے کہ فری والا حساب ہی رکھا کہ یہ دین کی بات ہو تو جو اس کے جو موٹے موٹے اخراجات ہیں یہی ہوں، اس کے علاوہ ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ ان کو دنیا آخرت کی عزتیں نصیب فرمائے کہ انہوں نے ماشاءاللہ اس کے لیے ہمارے ساتھ انہوں نے بھی تعاون کیا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر مہینے ایک اسی طرح کی علمی مجلس ہمارے یہاں پہ چلتی رہے، لگتی رہے، پروگرام بنتا رہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام ہونا چاہیے ہر مہینے؟ تو جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر مہینے پروگرام ہونا چاہیے تو اس کا عنوان تو ہر دفعہ ہوگا درس قرآن۔ درس قرآن کے ضمن میں اس موقع کی مناسبت سے جو بھی بات ہوگی وہ ہوگی، جیسے ابھی اگلے مہینے 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے، اور ویلنٹائن ڈے ہمارا معاشرہ جس طرح یورپی غلامی میں دھنستا چلا جا رہا ہے، آگے غلامی ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو ہماری ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ہماری ایک ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس بے حیائی سے روکیں۔ تو ہم اس کو روکیں، اس بے حیائی کو اور اس برائی کو۔ تو اس کے لیے ہم نے سوچا کہ 14 فروری کو ہم یہاں پہ دوبارہ پروگرام کریں، اسلام، حیا اور ہمارا نوجوان معاشرہ، اس حوالے سے پروگرام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور بعض ساتھیوں کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ یہ عشق معاشقہ دونوں طرف سے چلتا ہے، لڑکیوں کی طرف سے بھی لڑکوں کی طرف سے بھی، اگر باپردہ عورتوں کا بھی اوپر انتظام ہو جائے تو ہمیں بھی خوشی ہوگی۔ تو اگر آپ حضرات اس پہ متفق ہیں تو کیا اگلی دفعہ ساتھ مستورات کا نظر بھی کر لیا جائے اوپر باپردہ؟ آپ اپنی مستورات میں شرکت فرمائیں گے انشاءاللہ جی۔ جو کہتے ہیں کہ مستورات کا نظم ہونا چاہیے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگلی بات، مستورات کا ہم پورے پردے کا پورا لحاظ کریں گے کہ وہاں پہ کوئی بھی ان کے، میں نے آپ ان کے حال والوں سے بات کی ہے کہ وہاں پہ کھانے کا بھی نظم ہو تو وہاں مرد نہیں ہوں گے انشاءاللہ، پورے پردے کا پورا لحاظ رکھا جائے گا، کیونکہ دین کے کام میں بے دینی کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم اللہ کے کام کو اللہ کے طریقے پہ کرنے کے پابند ہیں، کسی دنیا کو خوش کرنے کے طریقے کے پابند نہیں، لیکن وقت کی ہمارے یہاں پابندی ہوگی۔ یہ آپ ذرا شفقت فرمائیں، ہمارے قریب ہمارے قاری غلام رسول صاحب دعوت پر کاتم کی مسجد بالکل قریب ہے، آپ کوشش کیا کریں کہ عشاء کی نماز صاحب حضرات یہاں پہ آ کر پڑھ لیا کریں، تاکہ بالکل قریب مسجد ہے، اور ہمارے ربیہ فاروقیہ ہے یہ بھی بالکل قریب ہے، تو عشاء کی نماز پڑھ کر سیدھے ادھر آ جایا کریں۔ اور ٹھیک جب تک یہ موسم ہے نماز کا وقت تبدیل نہیں ہوتا، عشاء کی نماز سے آدھا پونے گھنٹے کے بعد بیان شروع ہوگا، 1 گھنٹے کا بیان، پھر کھانا، نہ کوئی بہت لمبی گفتگو، نہ بہت زیادہ آپ کا وقت لیا جائے گا، اور انشاءاللہ یہ ترتیب ہم جاری رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہر طرح کی پریشانی سے بچا کر ہمیں اس ترتیب کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اپنے سب آنے والے احباب کو شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے وہ سرکاری جو حضرات ہیں، ہمارے محکمے والے، پولیس والے، ان کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں اجازت لے کر دی اور پوری یعنی کوشش کی، اللہ ان کو بھی بہترین جزا دے اور آپ حضرات کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔